الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوستوں کا مقام و مرتبہ ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر ہر ایک کے اپنے دوست احباب ہوتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کے مشاغل کے اندر مصروف رہتا ہے، اسی طرح رب کائنات نے یہ دنیا بنائی ہے اور اس دنیا کے بنانے کے بعد دنیا کے اندر مخلوقات میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو رب کائنات اپنی محبت اور اپنی دوستی کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ ان کو ہم اولیاء اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دوست۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید کے اندر اپنے دوستوں کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، خبردار میرے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کی یہ دوستی جو ہوتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، یہ ایک دوہرا رشتہ ہوتا ہے، یعنی ایک طرف اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور آغاز کرتا ہے اپنی محبت کے لیے منتخب کرتا ہے، اور پھر بندہ اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی دوستی کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ رب کائنات دنیا میں اپنے دوستوں کو منتخب کر لیتا ہے، اپنے محبت کرنے والوں کو منتخب کر لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر متفق علیہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے، میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس حضرت جبریل امین علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان پر ندا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ پھر زمین پر رہنے والے انسان سے فرشتے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پہلے اللہ محبت کرتا ہے اور پھر حضرت جبریل امین کو آواز دے کر کہتا ہے، جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، پھر جبریل امین بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں میں آواز لگاتے ہیں کہ اے فرشتوں، دنیا میں اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، سو تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو اللہ کے سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس محبت کو اللہ پاک یہاں تک اختتام نہیں کرتا، پھر رب کائنات زمین میں کچھ لوگوں کو منتخب کرتا ہے اور ان کے دلوں کے اندر اس بندے کی جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل امین محبت کرتے ہیں، ملائکہ محبت کرتے ہیں، پھر اللہ پاک کچھ لوگوں کو منتخب کرتا ہے اور ان کے دلوں میں اپنے بندے کی مقبولیت اور محبت کو رکھ دیتا ہے۔ دوستان مکرم، اگر ہم آج کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، نیک بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے کسی ولی سے محبت کرتے ہیں، تو سمجھو کہ وہ اللہ کے ولی سے جو محبت ہماری ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اینڈ یہ ہوگا، اختتام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کو پکڑ کر اپنے کسی خاص اور مقرب بندے کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ آپ پوچھیں گے اللہ کی بارگاہ سے کہ مولا، میں تو اس قابل نہیں تھا،
کہ اس بندے کے ساتھ آج کھڑا کیا جاتا، آواز آئے گی میرے بندے تو سوال کرنے والے، حقیقت میں تیرے اعمال اس قابل نہیں تھے کہ تو آج ان نیکوں کی صف میں کھڑا کیا جاتا، چونکہ تو دنیا میں میری خاطر میرے بندوں سے محبت کرتا تھا، آج اللہ کی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ تیرا حشر ان سے جدا کر دیا جائے، نہیں، آج تو انہی کے ساتھ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور دوستان مکرم، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے کسی میرے ولی میرے دوست سے دشمنی کی تو اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا، اور فرمایا میرا بندہ کسی چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کرتا جو نوافل سے زیادہ عزیز ہو، اور فرمایا پھر وہ زیادہ قرب کے لیے بلکہ جو فرائض سے زیادہ عزیز ہو، پہلے فرائض سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر وہ نوافل کے ذریعے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، پھر وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، فاذا احببتہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، میں اس سے دوستی کر لیتا ہوں، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس سے اپنا قرب پیدا کر لیتا ہوں، اور جب اس سے میرا قرب پیدا ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ میں پھر قرب کی حد کر دیتا ہوں، اور وہ قرب کی حد کیا ہے؟ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو یہ جو کان آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کان پھر اس بندے کے ظاہراً کان ہوتے ہیں، لیکن اس سے سنائی دینے کا جو اہتمام ویسے تو اللہ کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے، مگر اللہ خود اپنے بندے کے کان بن جاتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور فرمایا وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، فرمایا میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، اور فرمایا اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے میں اسے ضرور پناہ عطا کرتا ہوں، اور فرمایا اللہ پاک نے آگے حد کر دی، فرمایا کہ میں کسی معاملے میں متردد نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، میں کسی معاملے میں متردد نہیں ہوتا، ہاں صرف اس معاملے میں متردد ہوتا ہوں، اپنے بندے کے معاملے میں متردد ہوتا ہوں جب اس کی جان کو قبض کرتا ہوں، کیونکہ اسے موت پسند نہیں اور مجھے اس کی تکلیف پسند نہیں، یہاں میں بھی متردد ہو جاتا ہوں کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ سو آپ نے اندازہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے جب محبت ہو جاتی ہے، یاری ہو جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں اور مقربین کو کتنی حیا کی نظر سے دیکھتا ہے کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو اللہ اپنی بات تصور کرتا ہے، ان کے تکنے کو اپنا تکنا تصور کرتا ہے، ان کے سننے کو اپنا سننا تصور کرتا ہے، ان کے چلنے کو اپنا چلنا تصور کرتا ہے، ان کے پکڑنے کو اپنا پکڑنا تصور کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نیکوکار اولیاء اللہ کا مقام ہے، تو آپ اندازہ کریے کہ رب کے مقربین بندوں کا یہ اگر مقام ہے تو اللہ کے نبیوں اور انبیاء اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا بے شک اللہ کے کچھ برگزیدہ بندے ایسے ہیں کہ رب کائنات انبیاء کرام اور شہداء کرام سے بھی زیادہ ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ قیامت کے دن انبیاء کرام اور شہداء اللہ سے ان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں رشک کریں گے کہ مولا یہ کون لوگ ہیں جن کو تو نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم پھر وہ کون لوگ ہوں گے فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ یہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا؟ حضور نے فرمایا وہ لوگ ایسے ہوں گے
جن کا ایک دوسرے سے تعلق فقط اللہ کی خاطر ہوگا، وہ اللہ کے لیے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، نہ رشتہ داری ہوگی، نہ مالی لین دین ہوگا، وہ لوگ ایک دوسرے سے محبت جب رکھتے ہوں گے تو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں گے۔ اور فرمایا ان کے چہرے اس دن نور ہوں گے، وہ نور کے منبروں پر جلوہ گر ہوں گے، اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا جب لوگ خوف زدہ ہوں گے، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا جب لوگ غم زدہ ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ اور فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت تلاوت فرمائی، فرمایا وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، خبردار میرے جو اولیاء ہیں، میرے جو دوست ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ اور پریشان ہوں گے۔ اور پھر حاضرین محترم، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور تاجدار کائنات کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ الا انبئکم بخیارکم، کیا تمہیں میں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو دنیا میں سب سے بہتر لوگ ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں حضور، ہمیں بتائیے نا دنیا میں سب سے بہتر لوگ کون سے ہیں؟ تو قالا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، حضور نے فرمایا سب سے بہترین لوگ، بہتر لوگ دنیا کے اندر وہ ہیں جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے، وہ سب سے بہتر لوگ ہیں دنیا کے اندر۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور تاجدار کائنات نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کے متعلق جب حضور سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ لوگ اولیاء ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، یعنی جب ہم انہیں دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے، وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اور پھر حاضرین محترم، حضرت عمر بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے لیے ہی کسی سے ناراض ہو اور اللہ کے لیے ہی کسی سے راضی ہو۔ جب اس نے یہ کام کر لیا، یعنی اللہ کے لیے کسی سے راضی ہوا اور اللہ کے لیے ہی کسی سے ناراض ہوا، جب اس نے یہ کام کر لیا تو فرمایا اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا۔ اور فرمایا بے شک جو میرے اولیاء اللہ ہیں، میرے احباب اور میرے اولیاء، فرمایا حدیث پاک کے الفاظ ہیں وَإِنَّ أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي الَّذِينَ يَذْكُرُونَ بِذِكْرِي وَأُذْكُرُ بِذِكْرِهِمْ، حضور نے فرمایا میرے اولیاء ایسے ہیں کہ جب ان کا ذکر کیا جائے تو میری یاد آ جائے، اور جب میرا ذکر کیا جائے تو ان کی یاد آ جائے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اگر ہم اس کو محاورتاً کہنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ ان کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر ہی ان کا ذکر ہے۔ ان کو یاد کرنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے، اور اللہ کو یاد کرنے سے ان کی یاد آ جاتی ہے۔ اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں نا دنیا کے اندر ہمارے خوبصورت ہم نشین کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم بیٹھیں؟ ہم نشین ساتھ بیٹھنے والے کو کہتے ہیں، جس کے پہلو میں جا کر بیٹھیں، جس کی مجلس اور صحبت میں آقا ہم جا کر بیٹھیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کی مجلس اور صحبت میں بیٹھا جائے؟ حضور نے فرمایا میں 3 نشانیاں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ فرمایا ایسا ہم نشین تلاش کرو جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے، جس کے دیکھنے تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، جس کے علم سے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، اور جس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ 3 نشانیاں آقا علیہ السلام نے بیان کی، جس کے تکنے سے تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، اور جس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ تو دوستان مکرم اور سامعین و ناظرین، یہ اللہ کے وہ دوست ہیں جن کو جو چھپے رہتے ہیں، جن کو ہمیں تلاش کرنا ہوتا ہے، جنہیں تلاش کر کے ان کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ 3 نشانیاں ہمیں میسر آ جاتی ہیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو اس لیے
ہمیں ہم نے آخری حدیث پاک سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، پیغام یہ ملتا ہے کہ اپنی دوستیوں کو، تعلقات کو جو دھارے ہیں، جو راستے ہیں، جو اطراف ہیں، انہیں درست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم صحیح دوستی کا انتخاب کر سکیں، وہ دوستی جو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث ہمارے لیے بن جائے اور جو آخرت میں بھی ہمارے لیے اللہ کی محبت کا باعث بن جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں اس پیغام کو تاکہ یہ آگے تک پیغام پہنچے، میں اور آپ اس نیکی میں کشاں کشاں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکوکار بندوں کے راستے پر اور انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔